ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کے اجازت چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ، سب کے رحمہ اللہ، حج سے واپس آئے۔ اب لوگوں نے قرآن کو کیسے سینے لگایا، کیسے ان کو فکر تھی کہ رب کے حضور ہمیں پیش ہونا ہے۔ ایک مقام پر آئے تو جنگل بیابان میں، ویرانے میں، ایک رستے کے کنارے ایک بڑھیا بیٹھی ہوئی، ایک بڑھیا بیٹھی۔ عبداللہ بن مبارک نے سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اب بڑھیا نے جواب میں قرآن کی آیت پڑھی، کہتی ہے سلام قولا من رب الرحیم۔ سورہ یاسین کی آیت پڑھ دی۔ عبداللہ بن مبارک کہنے لگے، اماں جی کیوں بیٹھی ہو یہاں پر، کہاں سے آئی ہو؟ اماں کہنے لگی، من یضلل اللہ فلا ہادی لہ۔ قرآن کی آیت پڑھ دی، جس کو اللہ رستہ گم کر دے کون رستہ بتلائے؟ اشارہ دے دیا کہ میں رستہ بھول گئی ہوں۔ اماں جی کہاں سے آئی ہو، کہاں جانا چاہتی ہو؟ پھر قرآن کی آیت پڑھ لی، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئی۔ اشارہ دے دیا میں حج سے آئی ہوں اور مسجد اقصی کی طرف جانا چاہتی ہوں۔ عبداللہ بن مبارک کہنے لگے، اماں جی یہاں کھانے کے لیے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں آپ کے پاس، کھاتی کیا ہو، پیتی کیا ہو؟ اماں کہنے لگی، هو یطعمنی ربی ویسقین، میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔ پھر قرآن کی آیت پڑھ دی۔ عبداللہ بن مبارک کہنے لگے، کتنے دنوں سے یہاں بیٹھی ہوئی ہوں؟ اماں نے پھر قرآن کی آیت پڑھی، ثلاث لیال سویہ، 3 کامل راتیں۔ اشارہ دے دیا کہ میں 3 دنوں سے یہاں بیٹھی ہوں۔ عبداللہ بن مبارک کہنے لگے، میرے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے، آپ کو دے دوں؟ اماں نے پھر قرآن کی آیت پڑھی، کہنے لگی، اتم الصیام الی اللیل، اپنے روزے کو رات تک پورا کرو۔ اشارہ دے دیا کہ میں روزے سے ہوں۔ عبداللہ بن مبارک کہنے لگے، رمضان نہیں ہے، روزہ کیوں رکھتی ہو؟ کون سا روزہ رکھا ہوا ہے؟ کہنے لگی، وما تفعل من خیر ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم۔ کوئی خوشی سے نفلی عبادت کرے اللہ کو بڑی اچھی لگتی ہے، اور اللہ اس کی عبادت کو جان بھی رہے ہوتے ہیں۔ اشارہ دے دیا کہ روزہ تو نفلی رکھا ہوا ہے۔ کہا اماں جان سفر کے اندر تو فرض روزہ چھوڑنے کی بھی اجازت ہے، آپ نفلی روزہ رکھ کے بیٹھی ہوئی ہو۔ اماں نے پھر قرآن کی آیت پڑھی، وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، سفر کے اندر بھی روزہ رکھ لینا یہ بہتر ہے۔ کہنے لگے، اماں میں آپ کو اپنے ساتھ لے جاؤں، ادھر پہنچا دوں، میں نے بھی ادھر ہی جانا ہے۔ اماں نے پھر قرآن کی آیت پڑھی، فرمانے لگی، ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، نیکی کا بدلہ تو نیکی ہے، یعنی اگر آپ مجھے لے جاؤ گے پہنچا دو گے قافلے کے پاس تو یہ نیکی ہوگی۔ کہنے لگے، میں نے اونٹنی کو بٹھایا اور اشارہ دیا کہ بیٹھ جائیے۔ اماں نے پھر قرآن کی آیت پڑھی، فرمانے لگی، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، میرے محبوب اہل ایمان سے کہہ دیجئے اپنی نگاہوں کو نیچے کر لیں۔ اشارہ دے دیا کہ آپ ایک سائیڈ پہ ہو کے کھڑے ہو جائیں۔ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں کھڑا ہو گیا، بیٹھنے لگی، اونٹنی بت گئی، گر پڑی، کپڑے پھٹ گئے۔ پھر قرآن کریم کی آیت پڑھی، قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، کوئی مصیبت آ سکتی نہیں جب تک رب نے لکھی نہ ہو۔ کہتے میں نے کہا رکے، میں اونٹنے کی ٹانگ باندھتا ہوں۔ میں نے ٹانگ باندھی، اماں نے پھر قرآن کی آیت پڑھی، فرمایا فَفَهَّمْنَاهَا
ہم نے سلیمان علیہ السلام کو سمجھ عطا کی، اشارہ دے دیا کہ آپ کو بھی اللہ نے اسی طرح سمجھ عطا کی ہے کہ آپ نے اونٹنی کو باندھا ہے تاکہ میں آسانی سے سوار ہو جاؤں۔ کہتے ہیں جب بیٹھ گئی، سوار ہو گئی، میں اونٹنی کو لے کے چلا، تیز قدموں سے چلنے لگا اور اونچا اونچا اشعار پڑھنے لگا۔ اماں نے پھر قرآن کی آیت پڑھی، فرمایا وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی چال کے اندر میانہ روی اختیار کرو، اپنی آواز کو پست کرو۔ کہتے میں آہستہ آہستہ چلنے لگا، آہستہ آہستہ اشعار گنگنانے لگا۔ اماں نے پھر قرآن کی آیت پڑھی، فرمانے لگی فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جو میسر ہو، جو آسانی سے پڑھ سکتے ہو، قرآن کی تلاوت کرو۔ کہتے میں نے کہا اماں آپ میری طرح باتیں کیوں نہیں کرتی، میری طرح کیوں نہیں بولتی، ہر بات کے جواب میں قرآن کی آیت کیوں پڑھتی ہیں؟ اماں نے پھر قرآن کی آیت پڑھ دی، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو بھی تم لفظ بولتے ہو رب کی طرف سے ایک فرشتہ مقرر ہے جو تمہارے بولے ہوئے ہر لفظ کو لکھتا ہے۔ کہتے میں تھوڑا سا آگے چلا، میں نے کہا اماں کس قبیلے سے ہو، کس خاندان سے ہو؟ اماں نے پھر قرآن کی آیت پڑھی، لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، نہ سوال کرو ان چیزوں کے بارے میں تمہارے سامنے ظاہر کر دی جائے تو مشکل میں پڑ جاؤ۔ کہتے میں تھوڑا آگے چلا، میں نے پوچھا اماں آپ کا کوئی شوہر ہے؟ پھر قرآن کی آیت پڑھی، وَلَا تَقْفِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، ان چیزوں کے بارے میں ان چیزوں کے پیچھے کیوں پڑھتے ہو جن کا تمہیں علم نہیں؟ کہتے میں خاموش ہو گیا، تھوڑا آگے چلا، میں نے کہا اماں یہ قافلہ سامنے آ گیا ہے، یہ بتلاؤ قافلے میں آپ کا کون ہے؟ اماں نے پھر قرآن کی آیت پڑھی، کہنے لگی المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے یہ دنیا کی زینتیں ہیں۔ اشارہ دے دیا کہ قافلے میں میرے بیٹے ہیں۔ میں نے کہا اماں ان کی ڈیوٹی کیا ہے، قافلے میں کس ڈیوٹی پر مامور ہیں؟ اماں نے پھر قرآن کی آیت پڑھی، کہنے لگی وعلامات وبالنجم، ستاروں سے روشنی حاصل کی جاتی ہے۔ اشارہ دے دیا کہ میرے بیٹے قافلے میں راہبر کا کام کر رہے ہیں، رستہ بتا رہے ہیں۔ میں نے کہا اماں آپ کے بیٹوں کے نام کیا ہیں؟ اماں نے پھر قرآن کی آیت پڑھی، پھر قرآن کی آیت پڑھی، کہنے لگی وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا يَا يَحْيَىٰ خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ۔ اشارہ دے دیا میرے ایک بیٹے کا نام ابراہیم ہے، ایک بیٹے کا نام موسیٰ ہے، ایک بیٹے کا نام یحییٰ ہے۔ کہتے قافلے کے پاس پہنچا، میں نے زوردار آواز لگائی او ابراہیم، او موسیٰ، او یحییٰ۔ تین چاند جیسے بیٹے میرے سامنے نوجوان آ کے کھڑے ہو گئے۔ بچوں نے شکریہ ادا کیا۔ اماں نے پھر اپنے بچوں کو پیسے دیتے ہوئے کہا فَبَعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا۔ جب اصحاب کہف غار سے اٹھے تھے، انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو پیسے دے کے بھیجا تھا اور یہی کلمات پڑھے تھے جن کو اللہ نے قرآن کی آیت بنایا تھا کہ جاؤ ایک یہ پیسے لے جاؤ اور بازار سے پاکیزہ کھانا لے آؤ۔ اماں نے یہی آیت پڑھ کر اپنے بیٹوں کو پیسے عنایت کیے، یہ بتلانا چاہ رہی تھی کھانا پاکیزہ بھی لانا اور پاک بھی لانا۔ بچے کھانا لینے چلے گئے، دسترخوان لگ گیا، کھانا لگا۔ اماں پھر میری طرف متوجہ ہوئی، پھر قرآن کی آیت پڑھ لی، کہنے لگی کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ پیو یہ تیرے ان پچھلے دنوں کا بدلہ ہے جن میں تو نے اچھے کام کیے۔
کہتے ہیں اب تو میرے صبر کا بندھن ٹوٹ چکا تھا، میں بیٹوں کی طرف متوجہ ہوا، میں نے کہا رب کی عزت کی قسم تمہارا کھانا مجھ پر حرام ہے، جب تک مجھے یہ نہیں بتلا دیتے کہ کب سے تمہاری ماں قرآن کی زبان میں باتیں کر رہی ہے۔ بیٹے کہنے لگے ہمیں رب کی عزت کی قسم، رب کی کبریائی کی قسم 40 سال گزر گئے، ہماری ماں قرآن کی زبان میں باتیں کر رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ جب انسان